اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ غرض ان لوگوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اسی لیے ان کے دلوں پر نشانی مہر لگا دی گئی، بس اب ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے گا۔ یہ تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مع الخوالف یعنی پیچھے رہ جانے والوں سے مراد مع النساء یعنی عورتوں کے ساتھ رہ جانے والے ہیں۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ الخوالف یعنی خالف کی جمع ہے، یعنی وہ عورتیں جو گھر میں ہی بیٹھی رہیں، اور یہ لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوا، جس طرح خالفن و خالفتن، اور مذکر کے لیے فاعل کا صیغہ صرف دو مقامات پر فواعلن کے وزن پر آیا ہے، ایک فارس کی جمع فوارس اور دوسرے مالک کی جمع دوسرے حالق کی جمع حوالق۔ بہرکیف اس جگہ خوالف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام نے معذور قرار دے کر گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت دے رکھی ہے، مثلاً بچے، بوڑھے، عورتیں اور بیمار لوگ۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہاں منافقین کے کردار کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے کوئی حاکم بڑے زور زور سے کسی پر گرجتا برستا ہے، ڈانٹتا پیٹتا اور یہ کہتا ہے کہ تم بدماش ہمیشہ یہی کرتے ہو، تمہاری تو عادت ہی یہ ہے، جب تم کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تم ہیلے بہانے بنانے لگتے ہو۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے اور خدا کا فرمانا جب کوئی سورہ اترتا ہے یعنی جب قرآن کا کوئی حصہ اترتا ہے۔ غرض یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے صاحب مقدرت لوگ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کام کے وقت آنے پر میدان میں نکلنے کے بجائے گھروں میں گھس بیٹھے اور عورتوں میں جا شامل ہوں، کیونکہ جان بوجھ کے انہوں نے اپنے لیے فرار کا یہی راستہ اختیار کیا۔ اس لیے قانون فطرت کے مطابق ان سے وہ پاکیزہ احساسات چھین لیے گئے جن کی وجہ سے آدمی ایسے ذلیل اطوار اور انداز اختیار کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ اور ابن جریر نے اور قتادہ نے مجاہد نے تفسیر جلالین میں یہ لکھا ہوا ہے، عورتیں کیونکہ جہاد پر نہیں جاتی اور گھر میں بیٹھی رہتی ہیں اس لیے ان کو بھی الخوالف یعنی پیچھے رہ جانے والیاں کہا جاتا ہے، یعنی گھر میں رہ جانے والی عورتیں۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ شریعت اسلامی نے مرد کے جو فرائض معین کیے ہیں ان میں ایک فریضہ جہاد بھی ہے جو صرف مردوں سے مخصوص ہے، عورتوں پر فریضہ یہ عائد نہیں کیا۔ اس لیے آیت میں جہاد سے جی چرانے والوں پر طنز ہے کہ مرد ہو کر عورت بنے جا رہے ہو، اس طرح ایسے لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو لا یفقہون یعنی بے سمجھ لوگ کہا گیا ہے، یعنی جہاد سے جی چرانے والے لوگ جہاد کی حکمتوں، فضیلتوں اور مصلحتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں جو اہل بیت علیہم السلام نے راستہ دکھایا ہے اس پر چلیں، اپنے دلوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام کو ایسا داخل کرے کہ وہ محبت کسی طرح دل سے نہ نکلے اور اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ محبت اہل بیت علیہم السلام اسلام کی بنیاد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے بیاع الانوار کی جلسہ 23 صفحہ 91 پر
کہ ہر چیز کی ایک بنیاد اور اصل ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔